الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشرك لظلم عظيم صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ بے شک شرک ظلم عظیم ہے، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، شرک کے حوالے سے تعظیم، عقیدت، قبور کی زیارت، ہاتھ کا چومنا، بوسہ دینا، اعتقاد دل سے ہوتا ہے، سجدہ تعظیمی جو حرام ہے امت مصطفیٰ کے لیے پہلے ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آئیے آج کعبہ کے ماحول کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک شخص ہے، عمرے پہ جاتا ہے، حج کو جاتا ہے اتنی دور سے، یا وہیں ہے مکہ شریف میں رہائش پذیر ہے، بہر کعبہ جاتا ہے، اور جو کعبہ ہے بیت اللہ شریف پتھروں سے بنا ہوا ہے۔ حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے چنائیاں ہوئی ہیں۔ یقیناً پتھر غیر اللہ ہوتے ہیں۔ کوئی شخص چاہے وہ پتھر کعبہ کے ہوں یا روضہ پاک کے ہوں، اسے اللہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ پھر پتھروں کے ساتھ دیکھیں، وہاں جا کر آپ میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ مدینہ شریف میں تو روکتے ہیں، جالیوں سے روکتے ہیں۔ بہرحال ایک حکمت ہے، نہ روکیں تو یہ عاشق مصطفیٰ علیہ السلام جالیوں کو چوم چوم کے چاٹ جائیں۔ محبت ہے نا جی، وہ شرک نہیں ہوتا، اس سے تعظیم جو ہوئی، ادب ہوا۔ تو جب کعبہ میں جاتے ہیں پتھروں کے ساتھ، کیا وہ اللہ جیسا سلوک کرتے ہیں؟ اور اگر کرتے ہیں تو کیوں کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو صرف اپنے لیے سجدے کو جائز قرار دیا ہے، اور کعبہ سے دور سے بڑا مزہ آتا ہے، لوگ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں پتھروں کی طرف منہ کر کے بیت اللہ شریف۔ اب آپ کا یہ جواب ہوگا یا لوگوں کا یہ جواب ہوتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ان مخصوص پتھروں کی طرف سجدہ دینے کا حکم دیا ہے، اور حجر اسود مبارکہ نورانی کو چومنے کا حکم دیا ہے، تو اللہ نے حکم دیا تو ہم کریں گے۔ بھئی حکم تو دیے ہی ہے نا، ہیں تو پھر بھی پتھر ہی ہیں نا، چل برگزیدہ پتھر ہیں، ایسے پتھر دنیا میں کہیں نہیں ہیں، یہ تو ہمارا پیار ہے نا ان پتھروں سے، تو ہم اس کی طرف سجدہ کرتے ہیں۔ یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر غیر اللہ کی طرف سجدہ کرنے کا حکم دے دے تو اسے ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ کعبہ کے پتھر بھی ہماری طرح تو غیر اللہ کی صف میں کھڑے ہیں، لہذا آپ یہ کہیں گے کہ ہم کعبۃ اللہ میں حاضری کے وقت بظاہر دیوار کعبہ سے لپٹ کر رو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ دیکھ سکتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں یہ کبھی بھی خیال نہیں آتا کہ کعبۃ اللہ کی دیواروں میں چنے ہوئے جو پتھر ہیں ہم ان کو معبود سمجھتے ہیں، آتا بھی نہیں ہے، یہ بات درست ہے، اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں، کوئی نہیں ان سے مراد مانگتا، تو پھر مراد اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے دروازے پہ لپٹ لپٹ کر رو رو کر اللہ تعالیٰ سب کو لے کے جائے، میڈیا پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، کوئی شخص ایسے جو خانہ کعبہ پہ اعمال ہیں، کوئی بدظن نہیں ہوتا، کوئی بدظنی کی بات نہیں کرتا، اور کرنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ بات ہے ہی کوئی ایسی بات نہیں۔ تو کچھ مقامات مقدسہ ہوتے ہیں، جیسے
عود کے مزارات ہیں، جنت البقیع ہے، جنت المعلیٰ ہے مکہ شریف میں، مقامات مقدسہ ہیں. پھر جو لوگ شہداء ہیں، صالحین ہیں، متقی ہیں، ان کی قبور ہیں، کچھ لوگ حاضری دیتے ہیں اور وہاں اللہ تعالیٰ کی حضوری دعا کرتے ہیں. لیکن ان کو لوگ کہتے ہیں شرک کرتے ہیں، وہاں نہیں کہتے کہ شرک کرتے ہیں. کہ ایسے لوگ مشرک ہیں؟ نہیں، کوئی بھی نہیں مشرک، دونوں میں سے کوئی نہیں مشرک. عزیزان اکرامی، لوگ تو مزارات، اولیاء کے مزارات پر زیادہ سے زیادہ چلو جھک جاتے ہوں گے نا، خانہ کعبہ سے لپٹتے ہیں، پتھر بالکل سامنے ہیں، سعادت محسوس کرتے ہیں پتھروں کے ساتھ میرا سر ٹکرا جائے. یہ بڑی خواہش ہوتی ہے پہلی صف میں جماعت میں نماز، اور میرا سر وہاں ٹکرائے، با جماعت ٹکرائے. لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ شرک کر رہے ہیں. خیر اللہ ہی ہے نا جی، کہ خانہ کعبہ کے پتھر ہو. یہ آپ اس بات کو یہ سمجھ لیا ہوگا آپ نے کہ غیر اللہ میں اور اللہ میں کیا فرق ہے. اللہ ہے، ساری صفتیں اس کی اپنی ہیں. اللہ نے جو بھی چیز تخلیق کی ہے وہ غیر اللہ ہے. سارے انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، شجر، حجر، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، یہ سب ہر چیز تو اللہ کی تخلیق ہے. ساری چیزیں ساری غیر اللہ ہی ہے نا جی. تو اصل بات یہ ہے کہ حقیقت کو انسان تسلیم کرنا چاہیے. اب یہ حقیقت کو تسلیم کرنا ہی پڑے گی. یہ بات حقیقت کی تسلیم ہم کریں گے، ہمیں کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کے جو مسجود ظاہری ہیں وہ چند پتھر ہی ہیں. وہ مسجود لاہو نہ صحیح، مسجود الہی تو ہیں نا. جو آج ٹاپک ہے کہ دیوار کعبہ جو ہے مسجود لاہو ہے یا مسجود الہی. اگر معترضین کو غیر اللہ سے اتنی نفرت ہے، انہیں اللہ تعالیٰ سے پھر پوچھنا چاہیے، دریافت کرنا چاہیے کہ اس نے اپنی ہوتی ہوئی چند پتھروں کی طرف جو غیر اللہ ہی کے زمرے میں آتے ہیں سجدے کرنے کا حکم کیوں دیا. کسی کی جرت نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ غیر اللہ میں ایک چیز کی طرف سجدہ کر کے بھی مسلمان رہ سکتے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ کے نزدیک حقیقی مسجود وہ پتھر نہیں ہے، واقعی نہیں ہے، مسجود تو نہیں ہے نا، کہ اس کو سجدہ تو نہیں ہے نا، اس کی طرف سجدہ ہے، اس کو سجدہ نہیں ہے. خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں ہے، خانہ کعبہ کی طرف سجدہ ہے، سمت کو سجدہ ہے، بس سجدہ ہے اور اسی کو سجدہ ہے. ورنہ تو شرک ہو جائے گا. کوئی شخص اگر کہے کہ میں نے خانہ کعبہ کو سجدہ کیا ہے، تو مشرک ہے. خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں. خانہ کعبہ کی طرف کر کے میں نے خانہ کعبہ کی طرف، قبلہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کیا ہے، وہ درست ہے، مسلمان ہے. ہاں انجانے والی کی کوئی بات نہیں، کہ انجانے میں اگر وہ کہہ دے تو چلو عقیدت محبت میں کہہ دے، پھر بھی کوئی ایسی بات نہیں. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں سے، نیت دل میں ہوتی ہے، اور یہ اعتقاد کی بات ہے. شرک اور مومن ہونا اعتقادی ہے. عزیزان گرامی، یہ قدر حقیقی جو صرف ہمارے نزدیک حقیقی مسجود وہ پتھر نہیں ہیں، بلکہ ذات باری تعالیٰ ہے، جل شانہ ہے. ہم تو بزرگان دین پہ اگر کوئی جاتا ہے جہاں جانا کوئی مکلف نہیں ہے، بس عقیدت سے لوگ جاتے ہیں، ان سے کچھ سکون پایا ہوتا ہے، کہ علم پایا ہوتا ہے، کوئی فیض پایا ہوتا ہے. تو روضہ رسول پر بھی لوگ جاتے ہیں نا، وہاں حاضری دیتے ہیں. تو وہاں حاضری دے کر یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ مانگتے تو اسی سے ہیں مگر یہاں آ کر مانگتے ہیں. روضہ رسول پر مانگتے اسی سے ہیں، مانگتے اسی سے ہیں مگر یہاں آ کر مانگتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگرچہ وہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے، جاؤکا، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے، گناہ کر بیٹھے تھے، جاؤکا، اے مصطفیٰ آپ کے پاس آ جاتے. وہاں آ کر کیا کرتے؟ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، بس وہاں اللہ سے معافی مانگتے آپ کے پاس آ کر. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ رَسُولُهُ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِیمًا،
اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا رحیم پاتے ہیں. عزیزان گرامی کہ قرآن ہے، تو اپنی طرف سے بات نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے. وہ یہاں آئے ہیں، آپ کے قدموں میں آئیں، جاؤ کا آپ کے قدموں میں آئیں، آپ کے پاس آئیں. فاستغفر اللہ، اللہ سے پاس معافی مانگے، اس سے توبہ کریں وہاں آ کر آپ کے پاس. واستغفر لهم رسول، اور اللہ تعالیٰ کے رسول بھی ان سے معافی مانگے. لوجد اللہ توابا رحیما، اللہ تعالیٰ کو رحیم پاتے ہیں اور توبہ قبول کرنے والا پاتے ہیں. مراد یہ مصطفیٰ کے پاس آ کے توبہ قبول ہوتی ہے، اللہ رحم کر دیتا ہے. شرک تو نہ ہوا نا. عزیزان اکرامی قدر، ہمارا حقیقی مقصود، معبود، مطلوب اللہ رب العالمین خدائے بزرگ و برتر ہی ہے. لیکن یہ امور ہیں دنیا کے تمام امور ہمیں ان ٹھکانوں سے ملتا ہے جن سے لوگ فیض لیتے ہیں، علم لیتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، حدیث سیکھتے ہیں. لہٰذا مگر کوئی شخص کسی دن، کسی سال بھر میں ایک بار ان ٹھکانوں پر حاضری دے آتا ہے، زیارت کر آتا ہے، تو شرک تو نہیں ہے. یہ مقبولان خدا ہے، خاصان خدا ہے. ان کی خدمت میں اپنی عقیدت، اپنی نسبت، اپنا پیار، اپنی تعظیم، اپنا ادب اگر کر لے تو اس میں شرک والی کون سی بات ہے؟ اللہ کے ساتھ تو حاضری نہیں ہو سکتی کہ اللہ کا کوئی مزار ہو یا اللہ کا ہاتھ کو چومے. استغفر اللہ، معاذ اللہ، ایسی بات نہیں ہے. شرک تب بھی ہوگا نا جب ایک صف میں برابری ہو، برابری کی شرکت ہو. یہ ہم نے شرک کی تعریف پڑھی ہے عربی وغیرہ میں لسان العرب سے. تو عزیزان گرامی قدر، حقیقت یہ ہے کہ اگر دنیا میں یہ چند ٹھکانے نہ ہوتے، کسی کو اس بے نشان جو اللہ تعالیٰ بے نشان ہے، بے ٹھکانہ ہے، اس کا ٹھکانہ بھی نہ ملتا. یہ ٹھکانے اللہ اپنا ٹھکانہ بتانے کے لیے، اپنی منزلیں بتانے کے لیے اپنا قرب رسول بھیجے، پھر اولیاء بھیجے، پھر صدیقین بھیجے، پھر شہداء کا عمل بھیجا. دیکھ میری راہ میں کس طرح جان کے نذرانے پیش کرتے ہیں. عزیزان گرامی کے در وقت ہوا، نتیجتاً سب کے دماغ ٹھکانے آ جاتے اگر ہمیں کوئی ٹھکانہ بتانے والا نہ ہوتا. نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں، بے ٹھکانے ہو کے رہ جاتے ملال و درد و غم، بے ٹھکانے ہو کے رہ جاتے ملال و درد و غم. سچ تو یہ ہے دل محبت میں بڑے کام آ گیا. صلی اللہ تعالی علیہ رسول خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ اللہ.